يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے اس کو غافل کر دیتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے ھذا من فضل ربی. یہ ٹاپک اور یہ عنوان اور یہ آیت عام طور پر ہم لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے پلیٹ پر دیکھا کرتے تھے اور اپنے گھروں کے اوپر دیکھا کرتے تھے، اپنے کمپلیکس کے سامنے دیکھا کرتے تھے اور اپنی دکانوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے اور اپنے گھروں کے اندر جہاں دیوان خانہ ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ آیت ہم کو بار بار نظر آتی تھی. اور اسی آیت کو لے کر ہم نے آج کا یہ ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جن دنوں سے گزر رہے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک عام ذہن لوگوں کا یہ بنتا جا رہا ہے کہ کتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھا ہے تو وہ سیٹسفائی اپنی چیزوں پر نہیں ہو پا رہا ہے، مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، ایک بے اطمینانی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے کاروبار میں مطمئن نہیں ہے، اپنے خاندان سے مطمئن نہیں ہے، اپنے گھریلو کاموں سے مطمئن نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں سے مطمئن نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں سے مطمئن نہیں ہے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے مطمئن نہیں ہے، اپنے بزنس سے مطمئن نہیں ہے، اپنے سوسائٹی سے مطمئن نہیں ہے، اپنے لیڈروں سے مطمئن نہیں ہے اور اپنے بڑوں سے مطمئن نہیں ہے، اپنے ملک سے مطمئن نہیں ہے. یعنی ایک بے اطمینانی کی کیفیت دن بدن بڑھتے جا رہی ہے اور اس بے اطمینانی کی وجہ سے انسان کا بیہیویئر بدلتے جا رہا ہے، اس کا سلوک بدلتے جا رہا ہے اور اس کا چہرہ بدلتے جا رہا ہے اور اس کے بات کرنے کا سلیقہ بھی بدلتے جا رہا ہے. کیونکہ ایک آدمی اگر اطمینان نہیں ہے اور وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے سلوک کو جو ہے تبدیل کر دیتا ہے. وہ باتیں کرتا ہے تو روکھی سوکھی باتیں کرتا ہے، وہ ملاقات کرتا ہے تو روکھے سوکھے انداز سے ملاقات کرتا ہے. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کبھی بھی وہ روڈ پر چلتے ہوئے اطمینان سے وہ نظر نہیں آتا اور اطمینان سے اس کو نہیں پاتا ہے. اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے ھذا من فضل ربی. یعنی لوگ عام طور پر اپنے گھروں پر لکھ کر یہ بتلاتے تھے کہ یہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں گھر بناؤں، میرے اندر یہ قوت نہیں تھی کہ میں گھر بناؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذاتی گھر اگر عطا کر رکھا ہے تو یہ محض میرے رب کے فضل کرم سے ہے. یہ تاثر بندہ دینا چاہتا تھا لیکن آیت کے بعد والے حصے پر کوئی غور نہیں کرتا تھا، جس کے بعد والے حصے میں کہا جا رہا ہے یہ دراصل یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. ہوا ان کے قبضے میں کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے ہوا میں جو ہے اپنی تختی کو لے کر اڑ جاتے تھے اور درند جو ہے چرندوں سے باتیں کرتے، پرندوں سے باتیں کرتے، جنوں سے باتیں کرتے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت فرمائی تھی. تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ ساری چیزیں یہ میرے رب کا فضل ہے.
لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے تو مجھے جاننا چاہتا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے، مجھے جانچنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں، ہم شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ ہم کو نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو ھذا من فضل ربی میں کیا صرف حکومت ہے، کیا صرف مال دولت ہے، کیا صرف ہمارا گھر ہے؟ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ھذا من فضل ربی میں آتی ہیں۔ اگر آدمی شعور کے ساتھ کاؤنٹ کرنا شروع کر دے اور احساس کے ساتھ گننا شروع کر دے تو پھر وہ سیٹسفائی اپنے لائف سے ہو سکتا ہے، اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے، اس کا کسٹمر بھی خوش ہو سکتا ہے، اس کا پڑوسی خوش ہو سکتا ہے، اس کے گھر والے خوش ہو سکتے ہیں، اس کے دوست احباب خوش ہو سکتے ہیں، مارکیٹ میں ملنے جلنے والے بھی خوش ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سیٹسفائیڈ بندہ ہے۔ جو بندہ سیٹسفائی ہوتا ہے وہ ٹرافک میں چلتے ہوئے بھی جو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، جو سیٹسفائی ہوتا ہے وہ پڑوسی سے ہمیشہ جو ہے کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، جو سیٹسفائی ہوتا ہے اپنی بیوی کو نہیں ستاتا ہے، جو سیٹسفائی ہوتا ہے اپنے دوست کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ تو سیٹسفیکشن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے آج ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ فضل صرف مال ہی نہیں بلکہ زندگی میں بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل میں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہم کو روشنی عطا کر رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ دنیا والے لائٹوں سے ہمیشہ روشنی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے جو ہے سورج سے روشنی دے کر ہمارے لائٹوں کی جو ہے انرجی کو کم کر دیا ہے۔ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے ہمیں بلا قیمت کے ہوا دے دیا ہے۔ انسان محسوس کرے کہ بھائی یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس سانس کی ویلو، اس آکسیجن کی ویلو کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا ایک ایک سلنڈر کے لیے آدمی کتنا ترس رہا تھا، چند سانسوں کے لیے انسان پیسے بہا رہا تھا، چند سانسوں کے لیے سلنڈر ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر کے چپے چپے میں گھومتا پھرتا تھا، کبھی اس کو کال کر رہا ہے، کبھی اس کو کال کر رہا ہے، کبھی دواخانے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایمبولنس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ معمولی سانس کے لیے انسان اپنی جو ہے اپنی جائیداد کو بیچ کر آئے لوگ۔ کووڈ کے لیے جو ہے کووڈ کے درمیان اپنی سانس کو بچانے کے لیے جائیداد کو بیچا لوگوں نے، اپنی سانس کو بچانے کے لیے آکسیجن لینے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے لوگوں نے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو آج ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دوست، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا کیا فضل ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کو محسوس کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس جو ایمان آیا، ہمارے باپ بھی ایمان والے تھے، دادا ایمان والے تھے، پردادا ایمان والے تھے، ہمارے پاس ایمان آ گیا تو ہمارے پاس قدر نہیں ہے، ورنہ قدر پوچھو ان لوگوں سے جو ایمان سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے کس قدر برائی میں ملوث ہیں۔ ہمارے گھر والے جو ہے وہ ہم سے خوش ہیں، کیوں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ ہماری بیوی خوش ہے، کیوں؟ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے ہونے کی وجہ سے بے شمار بڑی بڑی برائیوں سے آج ہم محفوظ ہیں۔ ایمان والا ہونے کی وجہ سے آج ہم شراب سے محفوظ ہیں۔ ذرا پوچھو کفر میں رہنے والے ہر گھر شراب میں لت پت ہے، ہر گھر میں بوتل جو ہے باہر نکل رہی ہے، ہر گھر میں بیویاں پریشان ہیں، ہر گھر میں ماں باپ پریشان ہیں، ہر گھر میں بیٹیاں پریشان ہیں کہ باپ شراب کا عادی بن چکا ہے، اس قدر عادی ہے کہ بیٹیوں کی جو ہے عزت و ناموس کی بھی وہ حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ محض ایمان کی دولت ہے۔ دوست، آج ہمارے گھر بڑے بڑے برائیوں سے محفوظ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم لوگوں پر، خصوصی طور پر۔ کتنے لوگ ہیں ایمان کو ترس رہے ہیں لیکن پھر وہ خاموش بیٹھ رہے ہیں، ایمان میں آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بلانے والا نہیں، ایمان میں آنا چاہتے ہیں کوئی دعوت دینے والا نہیں، کوئی بلائے تو آئیں، اسی انتظار میں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تلاش کیے بنا ہم کو عطا کیا، ہمارے مانگے بنا ہمیں عطا کیا، ہمیں ڈھونڈے بنا ہمیں عطا کیا، ہمیں پیسے دیے بنا ہمیں عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نعمت، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو آپ محسوس کریں کہ اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے۔ اور
ایمان کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، آج ہم نے صبح کی تو ہم بھی سیف تھے، ہمارے بچے بھی سیف تھے، ہماری بیویاں بھی سیف تھے، ہمارا خاندان بھی سیف تھا، ہمارا محلہ بھی سیف تھا، ہمارا شہر بھی سیف تھا، یعنی ہمارا ملک بھی سیف تھا۔ یہ امن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر کب کیا ہوتا کچھ پتا نہیں دوست، گھر سے نکلتا آدمی واپس لوٹ کر آتا یا نہیں پتا نہیں، گھر سے نکلے بچے اسکول کو واپس آتے ہیں یا نہیں پتا نہیں، اور جو ہے شام میں نکلا بچہ جوان بیٹا واپس آتا ہے اس کو پتا نہیں۔ اس قدر بد امنی بھی پائی جاتی ہے دنیا کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیف رکھا، ہمارے گھروں کو سیف رکھا، دشمنوں سے سیف رکھا، سیلاب سے سیف رکھا، اور بے شمار بیماریوں سے سیف رکھا۔ آج ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ امن کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کو محسوس کریں کہ بھی کتنا ہم امن کے ساتھ رکھا ہے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اپنی آپ کے امن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے سننے کی طاقت دی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم اپنے زبان سے آج مزہ چکھ رہے ہیں۔ آج ہم کھاتے ہیں تو ہاں مزیدار ہے سمجھ رہے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو میٹھا ہے محسوس ہو رہا ہے، یہ کڑوا ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو مزہ چکھنے کی قوت اللہ نے ختم کر دی ہے، جن کے پاس کھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا محض جو ہے انعام ہے دوست، زبان میں ایسا ٹیسٹ رکھا کہ ایک چھوٹا سا حصہ لے کر زبان پر رکھتے ہو تو محسوس ہوتا ہے یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، لیکن انگلی ڈال کر اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ سب میٹھا صحیح ہے نہیں، صرف انگلی ڈبا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن زبان پہ رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے دوست، اور یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جسمانی قوت آج اللہ نے ہم کو عطا کر رکھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، آج اگر کوئی تندرست ہے یہ ھذا من فضل ربی، آج اگر شوگر نہیں ہے کسی کو ھذا من فضل ربی، اگر کسی کو بی پی نہیں ہے ھذا من فضل ربی، اگر کسی کینسر نہیں ہے ھذا من فضل ربی، اگر کسی کو ایڈس نہیں ہے ھذا من فضل ربی، اگر کسی کو بخار نہیں ہے ھذا من فضل ربی۔ ہمیشہ محسوس کرو دوست کہ جو قوت اللہ نے عطا کر رکھی ہے، جو طاقت اللہ نے عطا کر رکھی ہے، ان کو جا کر دیکھو دواخانے میں پڑے ہوئے ہیں، کس قدر کڑوے کڑوے گولیاں کھانے پر مجبور ہیں، کس قدر دردناک انجیکشن لینے پر مجبور ہیں، کس قدر جو ہے وہ اپنے اندر انسولین لینے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں، کس قدر پیسہ بہانے پر مجبور ہیں، کس طرح اپنے جائیداد کو دھیرے دھیرے بکتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کس قدر وہ ہر مہینہ اپنے خون کو چینج کرنا پڑتا ہے، کس قدر ہر ہفتہ خون کو چینج کرنا پڑتا ہے، کس طرح ہر دن اپنے ڈائلسس کے ذریعے خون کو چینج کرنا پڑ رہا ہے۔ ھذا من فضل ربی، محسوس کرو دوست، جس کے گھر میں ہر دن خون بدلا جا رہا ہو کیا بیتی ہوگی اس بندے پر، اس کے بچوں پر، اس کے ماں باپ پر، اس کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوگی کہ اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے نا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کو محسوس کرو، سیٹسفائی ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے۔ جب مطمئن ہو جاؤ گے تو پھر آپ کے سارے کام بڑے سکون سے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ آنکھ اللہ کا فضل ہے، کان اللہ کا فضل ہے، اور یہ جو ہے عقل اللہ کا فضل ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے نیک بیوی عطا کر رکھی ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت 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 بڑا فضل ہے دوست۔ اگر کسی گھر والی صالحہ ہے، نیک ہے، اطاعت گزار ہے، نماز کی پابند ہے، قرآن کی پڑھنے والی ہے، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، چار دیواری میں رہنے والی ہے، پردے کی پابندی کرنے والی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے دوست۔ اس نعمت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ناشکراپن ہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا شوہر نیک ہے تو وہ بھی بہت بڑا فضل ہے اس بیوی پر، اس لڑکی پر، اس بچی پر، کہ بھائی اس کا شوہر شرابی نہیں ہے، یہ فضل ہے۔ اس کا شوہر جو ہے برے دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ رہتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس کا شوہر اس کی عزت کرتا ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کا شوہر اس کو کھلاتا پلاتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس کا شوہر اس کے راحت اور آرام کا خیال کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے دوست۔ آج ہماری بہنوں کو محسوس کرنا ہوگا،
اس کو شکر بجا لانا ہوگا. کسی کی نیک بیوی ہے، صالحہ ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے. کسی کے بچے اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، وہ بھی اللہ کا فضل ہے. کس قدر لوگ ہیں ہاں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے مرڈر کر رہے ہیں. اخبار میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ بیٹے نے باپ کا مرڈر کر دیا. کیوں؟ بس اس کو جو ہے وہ گیم کھیلنے نہیں دیا، فون نہیں دلا دیا. آج اگر آپ کے بچے نیک ہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہے. آپ کے بچے نیک ہیں، آپ کی بیٹیاں نیک ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. کتنے لوگ شرمندہ ہیں اپنی بیٹیوں کے غلط کام کرنے کی وجہ سے، اپنی بیٹیوں کے غلط دوستی کی وجہ سے، اپنی بچیوں کے جو ہے یہ غیر یعنی ملامت والے کام کرنے کی وجہ سے لوگ شرمندہ ہیں. لیکن اگر نیک اور صالحہ بچے ہیں آپ کے، آپ خوش نصیب ہیں. اگر آپ کا دوست نیک ہے، آپ پر اللہ کا فضل ہے. آپ کا پڑوسی نیک ہے، آپ پر اللہ کا فضل ہے. آپ کی گاڑی اچھی ہے، آپ پر اللہ کا فضل ہے. اگر کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. دوست آج کیوں لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں؟ کیوں لوگ نہیں ہیں؟ جو اس کے پاس ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جو میرے پاس ہے، صحت ہے میرے پاس، جو ہے گھر ہے میرے پاس، اچھی بیوی میرے پاس ہے، اچھے بچے میرے پاس ہیں، اور دوست میرے اچھے ہیں، نیک ہیں، پڑوس سب کچھ میرے پاس ہے، جو ہے اللہ دیا ہے. اس پر نہیں سوچتے ہم لوگ. جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، تو وہاں سیٹسفائی اس کا ختم ہو جاتا ہے. جو ہے اس پر غور کرو، اللہ مزید اللہ عطا فرما سکتا ہے. اور آج لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج کا انسان یا تو ماضی کے غم میں جیتا رہتا ہے. ایسا ہوا، دوست ایسا کیا، بزنس میں ایسا ہوا، بیوی ایسا کرے، رشتہ ایسا کرے، سسرا ایسا کرا، ساس ایسے کرے، سالے ایسے کرے، پڑوس ایسا کرے. پورا پاسٹ میں جیتا رہتا ہے بندہ، پیچھے کے غم میں جیتا رہتا ہے. وہ کھانا کھاتا رہتا ہے لیکن پچھلے کے پیچھے واقعی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ پانی پیتا رہتا ہے، پیچھے کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یا وہ آئندہ آنے والے اندیشوں کے بارے میں جو ہے وہ جیتا رہتا ہے، اسی لیے پریشان ہے. یا تو ماضی میں رہتا ہے یا آنے والے مستقبل کے غم میں رہتا ہے، اس لیے پریشان ہے. حال میں جو ہے اس سے انسان مطمئن نہیں ہے. اگر انسان کھا رہا ہے، وہ ماضی کو سوچنا چھوڑ دے، مستقبل کو سوچنا چھوڑ دے، اور کھاتے ہوئے محسوس کرے کہ ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹ اس میں ہے، کتنا مزہ اس میں ہے. دھیرے 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 کھا رہا ہے اور جو ہے اس کے ٹیسٹ کو محسوس کر رہا ہے، بنانے والے کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر وہ انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو سکتا ہے. ہر کام دھیرے دھیرے کرنا ہے. دوست آپ نہا پیتے ہیں، دھیرے سے پانی ڈالیں. آپ آنکھیں بند کر کے اپنے سر پر پانی ڈالیں، کیسا عجیب سے سیٹسفائی آپ جو ہے فیل ہوگا آپ کو ماشاءاللہ. دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں، دھیرے دھیرے کھائیں. نہا رہے ہیں، دھیرے دھیرے نہائیں. سمجھے آپ؟ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں فیل کریں، اس کو محسوس کریں، اس کو اس کے مزے کو محسوس کریں. چائے پی رہے ہیں، دھیرے دھیرے محسوس کرتے پیئیں، تو دیکھو آپ زندگی بدل جاتی ہے آپ کی انشاءاللہ. حالات بدل جاتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. ماضی اور مستقبل کے غم کو بھول جائیں. جو اللہ نے نعمت عطا کر رکھی ہے اس سے آپ جو ہے مزہ لیں، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی انشاءاللہ. اور دوست اس لیے اللہ کے رسول نے کہا نا، بھائی اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنوں سے جو بڑے ہیں ان کو مت دیکھو. دنیا کے معاملے میں اپنوں سے چھوٹے ہیں ان کو دیکھتے رہو. آج اگر ہمارے پاس غم ہے تو ہم سے بھی زیادہ غم سہنے والے لوگ ہیں دنیا میں، یہ مان کر چلے دوست. آج اگر میں اپنے بچے سے پریشان ہوں تو صرف میرا بچہ نالائق نکل سکتا ہے، لیکن میری بیٹی اچھی ہے، میری بیوی اچھی ہے، میری بہن اچھی ہے، میرے ماں باپ اچھے ہیں، اس پر غور نہیں کرتا. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا بیٹا بھی نافرمان، بیوی بھی نافرمان، سارے بچے بھی نافرمان، ماں باپ بھی سب نافرمان ایسے دنیا میں ہیں. آج اگر مجھے بخار ہے تو کوئی جو ہے ٹی بی پہ پھنسا ہوا ہے. یعنی ہمارے غم سے بڑھ کر اور بھی غم ہے لوگوں کے پاس، ہمارے غم سے بڑھ کر اور بھی جو ہے پریشانی ہے لوگوں کے پاس. آپ جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی آدمی ہے تو ہر اینگل سے مطمئن ہے، نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہر اینگل سے مطمئن بندہ نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ وہ اس کو مینٹلی پرابلم فیل کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ اپنے ذہن میں فکر مندی اس کی رہتی ہے. بھئی سب کچھ میرے پاس ہے، میں سب کچھ کر
کرنا چاہتا ہوں لیکن جس کو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے لائق نہیں رہتے ہیں، وہ اس کے لائق نہیں رہتے ہیں. سمجھے آپ؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، میں جو بنانا چاہتا ہوں، جیسے دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے بنانا چاہتا ہوں ویسا نہیں بنا سک رہا ہوں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں دوسروں سے، اللہ کیا دیا بھائی ان کو، سب کو دیا بھائی ان کو، بھائی دیا ان کو، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ بھی فکر مند رہتے ہیں، وہ بھی پرابلم فیس کرتے رہتے ہیں، وہ بھی مشکلات کا سامنا کرتے رہتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ فکر لگی ہوئی ہے، وہ اس سے پریشان ہیں. تو اپنے سے کم تر والوں کو دیکھیں اور اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھیں. بیماروں کو دیکھیں دوست کیسے جی رہے ہیں، کیسے وہ کڑوے گھونٹ جو ہے پی رہے ہیں، کیسے دن گزار رہے ہیں، کیسے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اٹھیں تو تکلیف ہے، لیٹیں تو تکلیف ہے، چلیں تو تکلیف ہے، ہر لمحہ تکلیف میں جی رہے ہیں. اپاہجوں کو دیکھیں، اندھوں کو دیکھیں، اور جو ہے اور اپنی ذرا پاسٹ کو بھی یاد کریں. زندگی میں مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو اپنے پاسٹ کو محسوس کریں. بھائی ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا جس میں ہم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آزادی مکان میں. ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، محسوس کریں. ایک زمانہ تھا جس میں ہوائی چپل میں گھومتے تھے، آج اللہ شوز میں ہم پھر رہے ہیں، محسوس کریں. ایک زمانہ تھا ہم سائیکل پہ چلتے تھے، آج ہم کار میں چل رہے ہیں، محسوس کریں. ہم بائک میں چل رہے ہیں، محسوس کریں. ایک زمانہ تھا ایک کمرہ تھا، ماں باپ اسی میں، بھائی بہن اسی میں، رشتہ دار سب اسی میں ہوتا تھا، سب اسی میں بیڈ ہے، اسی میں چولہا ہے، اسی میں حمام ہے، اور اسی میں ہمارے المار رکھی ہوئی. لیکن آج دو کمرے، تین کمرے والے گھر اللہ ہم کو عطا کر رکھا ہے. ٹینوں کے مکان میں ہم رہتے تھے، آج ہم جو ہے RCC کے مکان میں رہتے ہیں. ایک کپڑا ہوتا تھا، 2 کپڑے ہوتے تھے، آج 4 10 کپڑے الماری میں پڑے ہوئے ہیں. عید کے موقع پر ہی کپڑے سلاتے تھے، لیکن آج جو ہے ہر 2-3 مہینے میں کپڑے ہم نئے لیتے ہیں. محسوس کریں دوست، محسوس کریں اللہ تبدیل کر رہا ہے. کسی کی زندگی کو ویسے نہیں رکھا جیسے 20 سال پہلے ہم ہوتے تھے. آپ محسوس کریں، اپنے آپ سے پوچھیں 20 سال پہلے جیسے ہم تھے کیا آج بھی ویسے ہیں؟ نہیں. اللہ بہت دیا دوست، بہت کو دے چکا ہے. محسوس کریں اس کو، اب احساس اپنے اندر فیل کریں اس چیز کو، سمجھا آپ؟ اور جو ہے جگائیں. اور آج ہم شکایت کرتے ہیں میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ کب سے مانگ رہا ہوں میں، وہ دعا قبول نہیں کب سے. بھائی کیا دے رہا اللہ ہم کو، کیا دے رہا اللہ ہم کو؟ سمجھے یہ فیل آتی ہے ہم کو. ارے دوست کیا مانگ رہے ہو، کتنے دنوں سے مانگ رہے ہو، اس پر سوچ رہے ہو. کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ہم کو بنا مانگے عطا کیا ہے، اس کو کون محسوس کرے گا؟ کتنی نعمتیں ہیں ایسی جس کو ہم نے نہیں مانگا اللہ سے، اللہ نے عطا کیا ہم کو ماشاءاللہ بنا مانگے. کتنی نعمتیں اللہ ہم کو دیا ہے، اس کو محسوس کرو نا. لیکن اس کو ہم نہیں سوچتے ہیں کیا نہیں ملا، اسی کو دیکھ رہے ہیں کیا ملا بنا مانگے بھی، اس کو ہم نہیں دیکھنے سے آج ہم پریشان رہتے ہیں دوست. اور یاد رکھیں زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں آپ تو ہر دن کچھ نہ کچھ چھوٹے اچھے کام کرتے رہیں دوست. چھوٹے اچھے کام کرتے رہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں کروں گا تو مجھے کیا ملنے والا ہے، نہیں. میں آج نیکی کر رہا ہوں تو مجھے کیا ملنے والا ہے، نہیں. یہ مت سوچو کیا ملنے والا ہے. اگر یہ سوچو گے نا وہاں سے آپ کے اچھے کام کرنے کا دروازہ کلوز ہو جائے گا. میں اس کے ساتھ کیوں کروں، اس نے میرے لیے کیا کیا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کی بھلائی کا دروازہ کلوز ہو جائے گا. آپ مت سوچو میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ مت سوچو اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ مت سوچو میں کیا کر رہا ہوں. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے جاؤ. اللہ بھلائی کے راستے کھولتا جائے گا، زندگی میں خوشی ہوگی انشاءاللہ آپ کو. اور مرنے سے پہلے ایک اطمینان ہے ملے کہ بھائی ماشاءاللہ میں نے چھوٹے بہت سارے کام کی امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ امید ہمیشہ اپنے اندر پیدا کریں. چھوٹے کام کرتے رہیں، بڑے کام کرنا ٹھیک ہے لیکن بڑے کام کرنے کی توفیق چھوٹے کام کرنے سے ہونے والی ہے. چھوٹے کام کرو گے تو بڑے کاموں کی توفیق ملنے والی آپ کو انشاءاللہ. چھوٹے کام کرتے رہیں. اور دوست زبان سے شکر بجا لانا ہے کسی کا بھی ماشاءاللہ. یہ کلچر بناؤ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے کاروبار میں. یہ کلچر بلڈ کرنا ہے. آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پانی مانگا، وہ پانی لانے والی بیوی ہو سکتی، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. بچے نے پانی لا کر دیا تو شکریہ بیٹا بولیں. کلچر بلڈ کریں اپنے گھروں کے اندر. بیوی لا کر رکھتی ہے، شکریہ میڈم بولیں، آپ شکریہ بیگم بولیں. ماں باپ دیتے ہیں تو شکریہ ادا کریں. آپ
آپ نے دیکھا بھی نکل رہے ہیں، میرے ساکس نہیں مل رہے ہیں، بیوی ڈھونڈ کر لائی، شکریہ بولیں، بچے ڈھونڈ کر لائے، شکریہ بولیں، ایک جگہ لٹکے ہمارے ساکس برابر پابندی سے مل رہے ہیں، شکریہ ادا کریں، کپڑے استری ہو گئے، شکریہ ادا کریں، کھانا گرم گرم ملا، شکریہ ادا کریں۔ کلچر بلڈ کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکانوں میں کلچر بلڈ کریں۔ آپ کا نوکر ٹائم پہ آ رہا ہے، شکریہ بولو، کیا پرابلم ہے دوست؟ آپ کا نوکر آپ کا پورا ساتھ دے رہا ہے، شکریہ بولو اس کو، پانی لا کر دے رہا ہے، شکریہ بولو اس کو۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکریہ زبان سے نکلتا رہے گا آپ کا سیٹسفیکشن اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارے لیڈروں کا وعدہ نہیں جو 5 سال میں ایک مرتبہ اپنے گھروں گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ ویسا اللہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ یہاں اگر ہوتا ہے تو ہو کر رہے گا، بولتا ہے تو ہو کر رہے گا۔ یہ کلچر بلڈ کریں اپنے گھروں میں، کاروبار میں، دکانوں میں، مارکیٹ میں۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، کوئی ہٹ کر سائڈ دیتا ہے، تھینکس دوست، شکریہ دوست بولو اس کو چلتے تھے گاڑی کے اندر، کیا ہونے والا دوست؟ عجیب، یہ اسلامی تربیت ہے، یہ اسلامی ماحول ہے، اسلامی کلچر ہے۔ اگر بلڈ کریں گے تو انشاءاللہ اور آگے بڑھتے جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور زبان سے ادا کریں، دل سے ادا کریں، دل سے ادا کریں، مطلب یعنی دل میں واقعی احترام ہونا چاہیے۔ کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، دل سے اس احسان کو مانیں۔ جو دل سے مانتا ہے نا، پھر اللہ اس کی نعمتوں کو بھی نہیں روکتا، دروازوں کو ہمیشہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ اپنے کوئی دل سے ادا کرتا ہے، کوئی زبان سے ادا کرتا ہے، کوئی عمل کر کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کر کے شکریہ بدلہ بجا لاتا ہے، اچھے کام کے اندر اچھا کام کر کے وہ شکریہ بجا لاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں۔ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے نا دوست کہ بھائی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ننگے پیر جا رہے تھے، قدم بڑے جل رہے تھے، سخت دھوپ تھی اور پیر جل رہے تھے۔ ہاں انہوں نے سوچا کیا بھائی اللہ کیسا رکھا مجھے، ہاں میری باتوں کے دنیا میں چرچے ہوتے ہیں، میرے اچھی باتوں کے دنیا میں چرچے ہوتے ہیں، لیکن اتنی عقل تو دیا اللہ مجھے، لیکن چپل سے محروم رکھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں فارسی کے بہت بڑے حکمت کے شاعر ہیں، جیسے اردو میں علامہ اقبال حکمت کے شاعر و شاعری کرتے نا، ویسے فارسی میں شیخ سعدی ہیں، وہ حکمت سے بھری ہوئی شاعری ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے عقل اتنی دیا کہ ساری دنیا کے لوگ میرے عقل پر حیران ہیں، لیکن چپل ہی نہیں دیا اللہ مجھے۔ ہاں چلتا ہوں تو پیر جلتے ہیں، چلتا ہوں تو جو ہے پیر میں جو ہے وہ پھپولے پڑتے ہیں۔ مسجد کے گیٹ کے پاس پہنچ دیکھا وہاں آدمی بیٹھا ہوا جس کے پیر ہی نہیں ہیں، جس کے پیر ہی نہیں ہیں، تو فوراً کہا اے اللہ جو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ تو چپل نہیں عطا کیا، کوئی مسئلہ نہیں، پیر تو عطا کیا ہے، لیکن اس بندے کے تو پیر ہی سے تو محروم کر دیا ہے۔ اگر میرے پیر محروم ہو جاتے تو پھر میں کیا کرتا تھا؟ تو فوراً اپنے خیال کو بدل لیا انہوں نے، اپنے آپ کو سکھا دیا انہوں نے۔ تو سیکھو، سیکھنا زندگی میں سیکھنا ضروری ہے، اور جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے نا اس پر شکر بجا لائیں۔ جو مانگ رہے ہیں، سالوں سے سال مانگ رہے ہیں، نہیں ملا، او مل جائے گا انشاءاللہ، وہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے شکر بجا رہا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں شکر لانا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا قیامت کے دن یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، حملتک علی الخیل والابل، میں نے تمہیں گھوڑوں پر سوار کیا، میں نے اونٹ پر سوار کیا، تم کو میں نے سواری تم کو دی تھی، میں نے کسی کو بائک دی، کسی کو کار دیا، کسی کو پلین دیا، کسی کو ہیلی کاپٹر دیا، کسی کو جہاز دیا، کسی کو سائیکل دیا، یہ میں نے تم کو عطا کیا تھا نا، اس کا شکر بجا لایا کیا تم نے؟ اللہ سوال کرنے والا ہے۔ پیشن خریدا ہم نے، کیا کبھی گریٹیٹیوڈ آیا ہمارے اندر؟ کیا کبھی فیل ہوا میرے اندر بھائی ماشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دیا، ماشاءاللہ اللہ کے فضل ہے، گاڑی پر بیٹھ کر فیل کرو یہ میرے رب کا فضل ہے، کار میں بیٹھ کر فیل کرو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں سوال ہونے والا ہے؟ حملتک علی الخیل والابل وزوجتک النساء، میں نے تمہاری شادی کر دی تھی، گھر کا بڑا بنا دیا تھا، اور تمہاری بیوی تمہارے لیے کھانا بنایا کرتی تھی، تمہاری بیوی تمہارے لیے کپڑے دھویا کرتی تھی، تمہاری بیوی گھر کو صاف رکھتی تھی، تمہاری بیوی تمہارے کمرے کو صاف رکھتی تھی، تمہاری بیوی تمہارے پانی گرم کیا کرتی تھی، تمہاری بیوی تمہاری زندگی بھر خادمہ بن کر خدمت کرتی تھی۔
وَجَعَلْتُكَ تَرْبَ وَتَرَس، میں نے اتنی نعمتیں تم کو دی، تم یہ کھاتے رہے، یہ کھاتے رہے، یہ کھاتے رہے، یہ کھاتے رہے، اور یہاں حکم چلاتے رہے، حکم چلاتے رہے، یہ سب کچھ میں نے تم کو دیا ہے۔ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، اس کا شکر کب بجا لایا تم نے؟ یہ اللہ پوچھنے والا ہے، یہ سوال اللہ کا ہونے والا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ساری نعمتوں کو اللہ نے بنا مانگے ہم عطا کیا ہے، بنا مانگے عطا کیا۔ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ عطا کیا ہے تو لِيَبْلُوَنِي، وہ جاننا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، ایگزام لینا چاہتا ہے۔ اشکر ام اکفر، میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں، یہ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے عطا کردہ نعمتوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ ہم کو گناہ کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ دوست، بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کی تلاش میں رہتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس کو، بھئی میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پر۔ اللہ بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے، بھئی کوئی بکرا نہیں مل رہا، میں دھوکہ دینا چاہتا ہوں، بکرا نہیں مل رہا دھوکہ دینے کے لیے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کیوں؟ اللہ اس کو دھوکے سے بچا رہا ہے، اللہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ہر گناہ کا کام جو بندہ چوری کرنا چاہتا ہے، چوری کا موقع نہیں مل رہا ہے، سمجھو اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ تم کو چوری سے بچانا چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ ہاں ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ فرما، ہر گناہ سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ جو ہم کو عطا کر رکھا ہے اس پر ہم مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرما، شکر بجا لینے کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، رکوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یعنی زندگی میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالحہ بنا دے، جو اپنے گھر والوں سے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالحہ بنا دے، جو بیماری سے پریشان ہیں ان کو بیماری سے نجات عطا فرما، جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں سود سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو اگر شراب نوشی سے پریشان ہیں ان کو شراب نوشی نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔